بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے کا 9واں رکوع پڑھیں گے۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ 9واں رکوع کسے کہتے ہیں۔ یہ جب کبھی بھی آپ قرآن کریم کو کھولیں گے پڑھیں گے، یہ 3 چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، اس میں یہ 3 چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ اوپر جو عدد لکھا ہے یہ سورت کے رکوع کا نمبر ہے، یعنی یہ سورہ بقرہ کا 40واں رکوع ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نیچے، یہ پارے کے رکوع کا نمبر ہے، یعنی تیسرے پارے کا یہ 8واں رکوع ہے۔ اور یہ جو سینٹر میں لکھا ہوا ہے یہ آیات مبارکہ کی تعداد ہے، یعنی اس رکوع میں کتنی آیات مبارکہ ہیں؟ 3 آیات مبارکہ ہیں۔ تو اوپر سورت کا رکوع، نیچے پارے کا رکوع نمبر، درمیان میں آیات مبارکہ کی تعداد لکھی ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری بات اور یہ سمجھ لیجیے کہ بعض ساتھی کیا کام کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 9 پڑھیں، تو وہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا۔ یہ 9 یہاں لکھا ہوا تو ہے، لیکن اس سے پیچھے والا جو رکوع ہے وہ رکوع نمبر 9 ہے، اس سے آگے والا رکوع نمبر 9 نہیں ہے۔ یہاں سے رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 9 کا مطلب یہ ہے کہ رکوع نمبر 8 کے ختم ہونے کے بعد جو شروع ہوگا وہ رکوع نمبر 9 ہوگا۔ تو یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے وہ رکوع نمبر 10 ہے، رکوع نمبر 9 نہیں ہے۔ رکوع نمبر 9 اس سے پیچھے ختم ہو گیا۔ یہی معاملہ آیات مبارکہ کا ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10، تو وہ کہتے ہیں 10 یہ لکھا ہوا ہے تو 10 کے بعد یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ نہیں، بلکہ 10 سے پہلے جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ آیت نمبر 10 ہے، تو گویا کہ 9 کے بعد جو شروع ہوگی وہ آیت نمبر 10 ہوگی۔ تو یہ بات تمام حضرات ذہن نشین فرما لیں اور یہ ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں اکثر حضرات کو معلوم نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام تھا، اور ان کی جو اولاد ہے، ان کی جو نسل ہے، ان کا جو قبیلہ ہے وہ آل عمران کہلاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہود کا تذکرہ ہوا، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، یہود کی بیماریاں، یہود کی خرابیاں، یہود کے مسئلے، یہود کی عادات، یہود کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ جو سورہ آل عمران ہے اس میں نصارہ کے حوالے سے، عیسائیوں کے حوالے سے، کرسچنز کے حوالے سے یہاں بات ہوگی، اور اکثر حصے میں ان کے حوالے سے اور ان کے تذکرے سے بات کی جائے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اور ان کے والد گرامی جو تھے وہ حضرت عمران تھے، تو ان کی جو اولاد ہے، جو ان کا قبیلہ ہے وہ آل عمران کہلاتا ہے۔ اس نسبت سے، اس تذکرے کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، دیگر غزوات کا تذکرہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے اس وقت اس کا رسول ہوا۔ ابتدائی دور میں جو واقعات پیش آتے رہے ان کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پر قبیلہ نجران کا جو وفد آیا تھا نصارہ کا، اس وفد کے جو سوالات تھے، ان کے ساتھ جو مکالمہ تھا، اس کا بھی یہاں پر حوالہ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ لذیذ ساری بات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم واللہ اعلم بمراد ذلک۔ اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا مقصد اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا هو مگر وہی ہے، الحی زندہ ہے، القیوم اور پوری کائنات کے نظام کو قائم رکھنے والا، قیوم قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے۔
نزل علیک الکتاب بالحق، نزل اتارا، علیک آپ پر، الکتاب کتاب کو بالحق کے ٹھیک طریقے سے اتارا. تو اللہ رب العزت کی ذات کی صفت بیان ہوئی، اور اس کا بیان ہوا کہ اس ذات نے آپ پر کتاب اتاری، اور کتاب کے مضامین، کتاب کے معنی، کتاب کے مفاہیم، اس کے اتارنے کا نظام، جن واسطوں سے، جن ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کتاب کو اتارا، سب کا سب حق تھا، سب کا سب پکا تھا، سب کا سب مستحکم تھا، سب کا سب درست اور صائب تھا. مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ اس چیز کی جو بین یدیہ جو اس سے پہلے گزری، یعنی جو کتابیں اس سے پہلے تھی، جو نبی اس سے پہلے تھے، جو شریعت اس سے پہلے تھی، جو تعلیمات اس سے پہلے تھی، ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی تکذیب اور ان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ رب العزت نے تورات بھی اتاری، الانجیل اور الانجیل بھی اللہ رب العزت نے اتاری من قبل، اس سے پہلے. ہدی للناس، ہدایت ہے للناس، لوگوں کے لیے. من قبل، اس سے پہلے. ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری، یعنی قرآن بھی، اور اس سے پہلے تورات اور انجیل. قرآن جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ رب العزت نے فرقان کو نازل فرمایا. فرقان کو نازل فرمایا اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز، سچ اور جھوٹ کو واضح کر دینے والی چیز، سیاہ و سفید کو جدا کر دینے والی چیز. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور فرقان نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم. اکثر مفسرین اکرام کی رائے کے مطابق قرآن کریم کو کتاب فرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دینے والی کتاب. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان سب کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ عزیز زبردست ہیں، ذو انتقام، اور انتقام لینے والے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی ذات کی جو شان ہے اس کا اظہار ہے، اللہ کی صفت کا اظہار ہے کہ وہ اللہ جو رحمان، وہ اللہ جو رحیم، وہ اللہ جو رؤوف، وہ اللہ جو کریم، وہ اللہ جو غفور. اس اللہ رب العزت کی ذات کی یہ صفت ہے کہ وہ عزیز بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. لیکن اس کا دار و مدار آدمی کے اعمال پر ہے، آدمی کے فیصلے پر، آدمی کے جو ترجیحات اور طرز عمل ہے اس کے اوپر ہے. اس کی مرضی اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہے، اس کی مرضی تو اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کا ارتکاب کر کے اس کے عذاب کا مستحق بننا چاہتا ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ جس کے اوپر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا يخفى علیہ، نہیں مخفی اس کے اوپر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان. والذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یصورکم، جو تمہاری صورت بناتا ہے، جو تمہارا نقشہ بناتا ہے، جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. کیف حالک، کیسے حال ہیں آپ کے. یہ کیف، کیسے اور جیسے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی معبود ہے، العزیز، زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، والذی، وہی اللہ ہے، انزل، جس نے اتارا، علیک الکتاب، آپ پر کتاب کو اتارا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو اتارا. منہ آیات محکمات، جس میں آیات ہیں محکم. محکم کا معنی ہوتا ہے پکی، مضبوط، جن کا مفہوم واضح ہو، جن کا ترجمہ ہر آدمی کو سمجھ آ رہا ہو، جس کا مطلب ہر آدمی اس تک پہنچ سکے، ان کو آیات محکمات کہا جاتا ہے.
قرآن کریم کی اکثر آیات محکمات ہیں، اکثر احکامات محکمات ہیں. ام الکتاب، وہ کتاب کی بنیاد ہیں، وہی اصل کتاب ہے. ام الکتاب جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ام المدارس ہے، یہ چیز فلاں چیز کی جڑ ہے، اصل ہے. تو اصل کتاب وہی، جڑ وہی، بنیاد وہی. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اخر دیگر اس کے علاوہ بعض ایسی آیات مبارکہ ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہات کا کیا معنی؟ جو واضح نہ ہو. واضح نہ ہونے کی دو صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کے مطلب ہی معلوم نہیں کسی کو، جیسے الف لام میم ہے تو اس کا مطلب کسی کو معلوم نہیں کہ الف کیوں ہے، لام کیوں ہے، میم کیوں ہے، ترجمہ ہی نہیں آتا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں الف لام میم، توحا کا ترجمہ کرتے ہیں توحا، یاسین کا ترجمہ کرتے ہیں یاسین. تو اس کا لفظوں کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہوتا. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لفظوں کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا، اس کی کھوج نہیں لگانی، بس اللہ کے سپرد کر دینا ہے. جیسے قرآن کریم میں اکثر جگہ پر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہوئے. اب وہ عرش کیسا ہے، وہ کرسی کیسی ہے، اللہ رب العزت کا اس پہ جلوہ افروز ہونا کیسا ہے، یہ والی بات میری اور آپ کی ذہنی سطح سے بلند بات ہے. ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری اس تک رسائی نہیں ہے. تو ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. بلا وجہ ہم اس کی حجت بازی میں، اس کی کھول کے رید میں پڑیں گے تو گمراہ ہوں گے، وسوسوں کا شکار ہوں گے. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اسے کوئی آدمی یہ بات سمجھائے کہ حرمین شریفین کیا ہے، بیت اللہ شریف کیا ہے، اسے یہ بات سمجھائی جائے کہ اتنے لاکھ افراد کا مجمع حج کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، تو بھائی وہ چھوٹے بچے کی ذہنی سطح میں یہ والی بات نہیں آ رہی کہ لاکھوں لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ لاکھوں کی گنتی نہیں سمجھتا. تو اس کے یہ والی بات سمجھانا بے مقصد ہے. یا اس کو یہ والی بات سمجھائی جائے کہ راکٹ کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے جاتا ہے، یا جہاز کیسے چلتا ہے اور اس کا نظام کیا ہوتا ہے، یا ایٹم بم کیا ہوتا ہے، بچوں کو سمجھانا شروع کریں گے تو بہت سارے بڑوں کو نہیں پتا ایٹم بم کیا چیز ہوتی ہے. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جا کر رک جاتے ہیں، اچھا یار یہ میرا شعبہ نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کو نہیں سمجھ سکتا. دنیا کی چیزیں جن کو سمجھ سکتا ہے، ایسا ہی کہ کوئی نہ سمجھ سکتا ہو. ایٹم بم کو سمجھنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. سائنسی اصطلاحات کو اس طرح انجینئر حضرات جو ہیں، اب تو کمپیوٹر کی ایک پوری دنیا ہو گئی ہے. یہ جو ویب سائٹ بناتی ہے اس کی اپنی زبان ہوتی ہے، وہ آپ کو نہیں آتی، آپ کو نہیں پتا. جی بالکل مجھے نہیں پتا. تو کتنی تفصیلات ہے اس کی. تو جیسے ان معاملات میں آدمی رک جاتا ہے، ایسے ہی یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے، کوئی تمثیل نہیں ہے. جو اللہ کے راز ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، جو ان متشابہات کا معاملہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے پوری طرح سے انسانوں کے سامنے نہیں کھولا، تو انسانوں کی تو ذہنی سطح کے وہاں تک پہنچ سکتی ہی نہیں ہے. لیکن لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون وہ پیچھے پڑتے ہیں، وہ جو اس کی پیروی کرتے ہیں، فیتبعون پیچھے پڑتے ہیں، ما اس چیز کے تشابہ منہ جو اس میں سے متشابہ ہو، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، فتنہ ڈھونڈتے ہوئے، فتنے کی تلاش میں، ابتغاء تاویلہ اور اس کی تعویل، اس کی حقیقت کو جاننے کی طلب میں.
تلاش میں. وما يعلم تأويله الا اللہ, اس کی حقیقت کو, اس کی ماہیت کو, اس کی تعویل کو, اس کے جو گہرائی ہے اس کو نہیں جانتا. ما یعلم, نہیں جانتا اس کو, تعویل, اس کی تعویل کو, اس کی حقیقت کو, الا اللہ, مگر اللہ جانتے ہیں. والراسخون فی العلم, اور وہ لوگ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے, یعنی علمی اعتبار سے پختہ ہیں. راسخ, رسوخ فی العلم کسے کہتے ہیں؟ علم میں پختگی حاصل کرنے کہتے ہیں. تو والراسخون فی العلم, علم میں راسخ لوگ, جو علم میں رسوخ رکھنے والے وہ لوگ جانتے ہیں. بعض رات نے فرمایا کہ یہ مفہوم ہے, یہاں پر خلاصے نہیں ہے, یعنی اللہ جانتے ہیں یا اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اس کا علم دیا. لیکن اکثر حضرات کی رائے ہے کہ یہاں وقف لازم ہے, وما یعلم تأویلہ الا اللہ, اس کی تعویل کو صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں. اور جیسے دلوں میں کجی والے لوگ, جیسے دلوں میں کجی رکھنے والے لوگ جی آواز آ رہی ہے سب ساتھیوں کو؟ آواز کا مسئلہ تو نہیں کسی کے لیے؟ اچھا جی جی, اچھا میں آواز کے معاملے کو دیکھتا ہوں. جی اب بتائیے, اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز کے بارے میں آپ بتائیے. اچھا جی, ایک منٹ جی, میں دیکھتا ہوں کہ یہ آواز کا کیا مسئلہ ہے. آواز اب بھی خراب ہے. جی اب بتائیے جی آواز کے بارے میں. جی جزاکم اللہ جی. اچھا جی سنیے جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے. کوئی ساتھی پریشان نہ ہو, میں دوبارہ جو حصہ رہ گیا یا جس میں آواز کا مسئلہ تھا میں دوبارہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اس آیت مبارکہ کو دوبارہ دیکھیے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری. منہ آیات محکمات, اس میں سے بعض آیات محکمات ہیں, محکم آیات مبارکہ ہیں. محکم کا معنی پختہ, پکی, یعنی جن کا ترجمہ واضح, جن کا مفہوم واضح, جن کا مطلب بارے کو سمجھ آنے والا. ہن ام الکتاب, وہی ام الکتاب, کتاب کی بنیاد ہیں, وہی اصل ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, وَأُخَرُ اور دیگر اس کے علاوہ, متشابہات متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, متشابہات سے کیا مراد ہے؟ متشابہات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک متشابہات لفظوں کا ترجمہ ہی نہیں آتا, جیسے الف لام میم حروف مقطعات ہیں, حامیم, یاسین, طٰہٰ, لفظوں کا ترجمہ ہی نہیں معلوم. دوسرا ہے
لفظوں کا ترجمہ تو معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت اور ماہیت معلوم نہیں. جیسے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہوئے. اب عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، اللہ رب العزت کے جلوہ افروز ہونا کیسا ہے، یہ ہر آدمی کو معلوم نہیں. تو اسے متشابہات کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں زندگی میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. ایٹم بم کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، جہاز کیسے چلتا ہے ہمیں نہیں معلوم، راکٹ کیسے جاتے ہیں، سیارے کیا ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں. کمپیوٹر کی زبان کیا ہے، ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کی کیا زبان ہے، جس کو نہیں معلوم وہ چپ ہو جاتا ہے وہاں جا کر. حالانکہ اگر اسے ہم جاننا چاہیں تو ہم جان سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم چپ ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ کے راز ہیں وہ ان اللہ کے رازوں کے معاملے میں جا کر اپنے سر کو جھکا لینے کا نام بندگی ہے. لیکن آگے اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کے طرز عمل بیان کیے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغن کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے. الذین وہ سب لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغن کجی اور ٹیڑھا پن ہے. فیتبعون پس وہ پیروی کرتے ہیں ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، ما تشابہ منہ اس میں سے جو متشابہ ہیں، یعنی متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. ابتغاء الفتنۃ فتنے کی تلاش میں، وابتغاء تأویلہ اور اس کی تعویل اور حقیقت کی تلاش میں، حقیقت کی طلب میں. یعنی وہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں وسوسے، اس کے نتیجے میں جو گمراہی ہے، اس کے نتیجے میں حیرت اور حیرانگی ہے، اس کا شکار ہوتے ہیں. فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، نہیں جانتا اس کی تعویل اور حقیقت کو الا اللہ مگر اللہ جانتے ہیں، یعنی صرف اور صرف اللہ کو ہی معلوم ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، راسخون فی العلم یعنی جو علم پختہ علم رکھنے والے ہیں، میچور لوگ جسے آپ آج کی زبان میں کہہ لیں، شعور رکھنے والے پکے لوگ کیا کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، بس ہمارا کام ایمان لانا ہے. ایک اور بات آپ کو بتائی کہ اللہ جانتے ہیں یا راسخون فی العلم، اللہ رب العزت نے جن کو اس کے بارے میں آگاہ کیا. یہ ایک قول ہے لیکن راجح بات یہ نہیں ہے. راجح بات کیا ہے کہ یہاں وقف لازم ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، راسخون فی العلم یعنی علم میں جو پختہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا اولو الالباب مگر عقل والے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا. لا تزغ ٹیڑھا مت کر دینا، یہ زیغ جو اوپر آیا تھا نا ٹیڑھا پن، ٹیڑھا مت کر دینا. بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے اذ ہدیتنا جو آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں ہدایت دینے کے بعد اس کو ٹیڑھا نہ کر دینا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور دے دیجئے، ہب یہ ہبہ سے ہے، ہمیں عطا کر دیجئے، لنا ہمیں، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت عطا کر دیجئے. انک انت الوہاب، بے شک آپ الوہاب بہت عطا کرنے والے ہیں، بہت دینے والے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک آپ، جامع الناس جمع کرنے والے ہیں، الناس لوگوں کو، لیومن اس دن میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العزت لا یخلف المیعاد وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو دوبارہ دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، واللہ اعلم بمراد ذلک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی نہیں کوئی معبود مگر وہی، الحی وہ زندہ ہے، القیوم اور وہ کائنات کو سنبھالے ہوئے، کائنات کو سنبھالنے والا ہے، کائنات کو تھامنے والا ہے.
नज़्ज़ल अलैकल किताब, उतारा उसने आपके ऊपर किताब को, बिलहक के ठीक ठीक तरीके से, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, तस्दीक करने वाली, लिमा बैन यदैहि, उस चीज़ की जो इससे पहले गुजर चुकी, अनज़ल तौरात वल इंजील, और उसने उतारा तौरात को और इंजील को, मिन क़ब्ल, इससे पहले, हुदल लिन्नास, ये हिदायत है, लिन्नास से लोगों के लिए, व अनज़ल अल फुरक़ान, और उसने फुरक़ान यानी हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब उतारी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, बिआयातिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए अज़ाब है शदीदुन सख्त, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, और अल्लाह अज़ीज़ुन ज़बरदस्त हैं, ज़ु इंतिक़ाम, और इंतकाम लेने वाले हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यख़फ़ा अलैहि शैउन, नहीं है उनके ऊपर मख्फी कोई चीज़, फिल अर्ज़, ज़मीन में, वला फिस समा, ना आसमान में, हुवल्लज़ी, वो अल्लाह, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है, युसव्विरुकुम फिल अरहाम, जो तुम्हारी सूरतें बनाते हैं, तुम्हारी शक्लें बनाते हैं, तुम्हारा नाक नक्शा तश्कील देते हैं, फिल अरहाम, रहमों में, कैफ़ यशा, जैसे चाहते हैं। ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, अल अज़ीज़, वो ज़बरदस्त है, अल हकीम, हिकमत वाला है, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वही अल्लाह है, वो ज़ात है, अंज़ला, जिसने उतारा, अलैकल किताब, आप पर किताब, मिन्हु आयातुम मुहकमात, उसमें आयात है मुहकमात यानी पुख्ता, हुन्ना उम्मुल किताब, वही असल किताब है, व उखर मुतशाबिहात, और दूसरी मुतशाबिहात हैं। ये मुहकमात और मुतशाबिहात, इनको मुहकमात ही बोला जाता है, मुहकम और मुहकमात बोला जाता है, मुतशाबिहात को मुतशाबिहात ही बोला जाता है। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, बस वो लोग के जिनके दिलों में कजी है, टेढ़ापन है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, वो उसके मुतशाबिहात के पीछे पड़ते हैं, इब्तिगाअल फितनत, फितने की तलाश में, वब्तिगा तावीली, और उसकी हकीकत को की तलब में, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, और उसकी तावील नहीं जानते मगर अल्लाह जानते हैं। वर्रासिखून फिल इल्म, और वो लोग के जो पुख्ता इल्म रखने वाले हैं, यक़ूलूना, वो कहते हैं, आमन्ना बिही, हम इस पर ईमान लाए, कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, ये सब का सब हमारे रब की तरफ से है, वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते इल्ला उलुल अलबाब, मगर अकल वाले नसीहत हासिल करते हैं। रब्बना, ऐ हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को टेढ़ा मत कर दीजिएगा, बाद इज़ हदैतना, बाद इसके कि जो आपने हमें हिदायत दे दी, वहब लना, और हमें अता फरमा दीजिए, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, रहमतन, रहमत, अपने पास से रहमत, इन्नका अंतल वहाब, बेशक आप, अंता, आप ही, अल वहाब, बहुत ज्यादा अता फरमाने वाले, इन्नका अंतल वहाब, बेशक आप ही बहुत ज्यादा अता करने वाले हैं। रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फी, इन्नका, बेशक आप, जामिउन नास, जमा करने वाले हैं, अन्नास से, लोगों को, लियौमिन, ऐसे दिन के लिए, ला रैब फी, जिसमें कोई शुबा नहीं, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत, ला युखलिफुल मियाद, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।